اس کے رحمان کی صفات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، اور اس کے کام حکمت کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ رحمان ہے، رحمت تو کر رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتا ہوں۔ میرے عزیزو، صبر نہیں کرتا انسان اور اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے، یا ایسا ہی گھبرانے والا آدمی ہے جیسے کوئی ٹرین سرنگ میں جائے، ٹنل میں جائے تو کچھ جو باولے لوگ ہوتے ہیں اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی ٹرین کا سفر کیا آپ نے؟ اور ٹرین کبھی ٹنل کے اندر جاتی ہے، پہاڑ کے گوفے کے اندر، کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے، اندھیرا، اتنا اندھیرا آتا ہے، تو جو عقل مند ہوگا وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا، اور جو باولا ہوگا اچھل کود کر رہا ہے، اسے ایسا لگتا ہے دنیا کیا سے کیا ہو گئی، ٹرین کہیں کھڈے میں چلی گئی۔ ایسا نہیں ہے، جو عقل مند ہے وہ بیٹھا رہتا ہے۔ اگر آپ عقل مند ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اپنے سیٹ پر، میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اندھیرا ہو گیا، ٹرین گوفے کے اندر چلی گئی ہے، آپ کہیں گے میاں تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ ٹرین کا ڈرائیور چلا تو رہا ہے، نکال لے گا، نکالے گا نا۔ ٹرین نکل کر کے باہر آ جاتی ہے تو آپ کہتے اجالا تو آ گیا۔ اے میرے عزیز، ٹرین کے چلانے والے پر تجھے اتنا یقین ہے سیٹ چھوڑ کر اٹھتا نہیں۔ اس طرح تیری زندگی میں جب مصیبتوں کا کبھی اندھیرا آتا ہے، یقین کر وہ رب ذوالجلال پھر اجالوں میں لائے گا۔ ان مع العسر یسرا، اس نے فرمایا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ کیوں اتاولے ہوتے ہو؟ تھوڑی سی تکلیف کیا آئی، شکایت کیا، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج دوپہر میں اگر تمہیں روٹی نہیں ملی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، وہ تمہارے حق میں بہتر چاہتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قرآن کہتا ہے بسا اوقات تم جس چیز کو نہیں چاہتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون، وہ دھاگا، روئی سے دھاگا بناتی تھی، روئی سے دھاگا بناتی تھی، اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی، کتنے؟ آدھے درہم میں بکتا تھا اس کا، آدھا درہم۔ وہ آدھا درہم لاتی تھی، اس میں سے آدھے یعنی پاؤ کر کے اس سے پھر کپاس روئی خریدتی اور پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کر۔ ایک دن آدھے درہم کی روئی لائی اور پورے کا اس نے دھاگا بنا دیا۔ دھاگا کچا ہوتا، سوکھنے کے لیے رکھی صحن میں، اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی، ایک کوا آیا اور دھاگا اٹھا کے لے گیا۔ بیوہ عورت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، آج کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، بھوکی رہ گئی۔ اب نہ خریدنے کے لیے دھاگا، خریدنے کے روئی خریدنے کے بھی پیسے نہیں، کھانا بنانے کے بھی پیسے نہیں، آلریڈی بیوہ ہے اور غریب ہے۔ کہنے لگی کیا اتنی غربت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے اس کی بچی پونجی بھی اٹھا لیتا ہے؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا، میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں، اب تو کچھ رحم کر دیتا۔ ارے بھائی، بڑے سیٹ آدمی کے 1 لاکھ روپے چلے گئے تو سمجھ میں آئے گا چلو ٹھیک ہے، باقی بچے ہوئے پھر کور کر لے گا۔ جس کے پاس کچھ نہیں، لاسٹ پونجی بچی ہے، وہ بھی مولا نے اٹھوا دیا، تو یہ کون سا رحم ہے؟ بندے تل ملا جاتے ہیں۔ وہ خاتون گھبرائی اور کہا یہ اب کون سے رحمان کی صفت ہے؟ کیا وہ رحم کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بیوہ ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس دوڑی دوڑی گئی، دوسرا دن تھا، بھوک کی شدت تھی، دوڑی ہوئی آئی۔ حضرت جنید بغدادی اس وقت بیٹھے تھے، ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر کے، ملنے کی غرض سے دور سے آئے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ چیختی ہوئی آئی تو اس کو سائڈ میں کھڑا کیا، رک جاؤ میں پہلے ان کی باتیں سن لوں، پہلے ان کی باتیں سن لوں۔ ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضور ہم کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، یہ قبول فرما لیں۔ کیا تھا نذرانہ؟ 10,000 سونے کے سکے، اشرفیاں تھیں۔ کہا کہ حضور آپ اپنے حساب میں اس کو تقسیم کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10,000 اشرفیاں لیے اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت ابھی کچھ کہنے والی تھی، اس کے کہنے سے پہلے آپ نے دے دیا۔ کہا اس کو پکڑو۔ اب پھر وہ آئی ہوئی جماعت تھی، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی بڑی رقم تم ہدیے میں لائے؟ سنو میرے عزیزوں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر پر تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، آ رہے تھے، اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی، کشتی میں سوراخ آیا، پانی اندر آنے لگ گیا، تو جیسے یہ چمڑے کی کشتی تھی، پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسز بڑھ گئے۔
پانی جتنا ہو سکا ہم نکال کر پھینکتے رہے، لیکن اس کشتی کی مرمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ایک کوا آیا اور اوپر سے دھاگا گرا دیا۔ ایک کوا آیا، دھاگا اوپر سے گرایا، اور وہ اتنا ہی دھاگا تھا جس سے ہماری کشتی سل جاتی تھی۔ ہم نے اسی دھاگے سے اپنی کشتی سل دی، اور پھر اسی وقت ہم نے یہ نیت کر لیا کہ وہ رحمان ہے جس نے ہمیں بچایا ہے، ہم صحیح سلامت جائیں گے تو 10,000 اشرفیاں جنید بغدادی کو نظر کریں گے۔ وہاں ہم نے منت کر لی تھی، میرے آقا ہم نے صحیح سلامت کنارے کو پا لیا، اب آ کر کے وہ 10,000 اشرفیاں آپ کی بارگاہ میں ہم نے نظر کر لیا۔ حضرت جنید بغدادی دلوں کے حالات سے باخبر تھے، اس خاتون کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہارے رب نے صحیح رحم کیا یا نہیں؟ تمہارے آدھے درہم کو کوے سے اٹھوا کر بدلے میں 10,000 اشرفیاں دیتا ہے، اسی کا نام رحمان ہے۔ وہ رحمان ہے۔ بندہ گھبراتا ہے، کہتا ہے ایسے کیسے ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اٹھا لیا۔ انتظار تو کرتا، شکر تو کرتا، یقیناً وہ مولا تجھے اس سے بہتر چیز لوٹاتا۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں کسی کا بچہ بھی اگر انتقال کرتا ہے، مولا تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس کے بچے کو لایا، کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ میرے بارے میں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیرا شکر بجا لا رہا تھا، کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا فرماتا ہے لکھ دو اے فرشتوں، اس سے بہتر نسل اسے عطا کروں گا، اس سے بہتر اسے خوبصورتیاں جنت میں عطا کروں گا۔ وہ جب بہتر کرنے والا ہوتا ہے تب تمہیں آزمائش کے دور سے گزارتا ہے۔ یہ رحمان ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ بہت ساری مثالوں کی ضرورت ہے میرے عزیزو، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، وقت عشاء قریب ہے، ہمیں جو وقت ملا ہے مولا اس میں بھی رحمت عطا فرما ہے، اور پھر آگے چل کر کے ہم انشاءاللہ ان گفتگوؤں کو اور طوالت دے سکیں، لمبی کر سکیں۔ اب ایک اور چیز، اس کے رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی رکھو کہ وہ قہار بھی ہے۔ وہ قہار ہے۔ قہار کا مطلب ہوتا ہے سخت پکڑ کرنے والا، سخت پکڑ کرنے والا۔ جب وہ سختی کرنے پر آئے تو پھر تم ہاتھ پیر ہزار ہلا لو بچ نہیں پاؤ گے۔ الہی انت یا قاہر العدو ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ۔ بزرگوں نے فرمایا یہ دشمن کو ایسی سخت پکڑ کرنے والا ہے کہ جس کی پکڑ کی برداشت کسی کے اندر نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ اگر وہ پہاڑوں کو حکم دے دے تو وہ اپنے پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اب میرے عزیزو یہ قہار کی صفت مجھے بیان کرنا اس لیے تھا آج کہ اس کے مظاہر آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ آج رب ذوالجلال کی پکڑ اور اس کے قہر کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں کو جلتے دیکھا، لوگوں کو بہتے بھی دیکھا، لوگوں کو لینڈ سلائیڈنگ میں دبتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ قہار کی صفات میں کا بہت ہلکا سا حصہ ہے، بہت ہلکا حصہ ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے، میں آپ کو بتاؤں قوم شعیب، جیسے ابھی چائنا والوں کے بارے میں پچھلے سال 1.5 سال پہلے ایک نیوز میں نے دیکھا تھا، وہ اپنے سپر پاور ہونے کے سفر میں اتنی تیزی سے گامزن ہیں۔ ان کے یہ چیلنجز تھے کہ اب ہمارے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہیں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ ارے وہ مصنوعی سورج بنا رہے ہیں چائنیز، ڈپلیکیٹ سورج بنانے کے چکر میں ہے، وہ جیسا بھی ہو چھوٹا ہی صحیح، انہوں نے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ نکال لیا۔ لیکن میرے عزیزو اب آج جا کر کے احساس ہونے لگا۔ مجھے ابھی چند دنوں پہلے کسی نے کہا تھا کہ ان کے تو چیلنجز تھے کہ ان کی ٹیکنالوجی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس وقت پوری دنیا میں، اس قدر ہتھیاروں میں ہو، ٹیکنالوجی میں ہو، ہر چیز میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو اس زمانے کی بات ہے، آج سے 4000 سال پہلے قوم شعیب، قوم سمود جس کو کہا گیا ہے، وہ تو اتنی پاورفل قوم تھی۔ آج بھی ان کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں تو اندازہ کرو اس وقت کتنے طاقتور تھے۔ وہ پورے پہاڑ کے پورے پہاڑ جو پتھروں کے پہاڑ ہوتے ان کو کھود کر کے نقشہ دیتے تھے، اور اسی میں دروازے، اسی کے اندر پورے ہال، کمرے، سب کچھ بنا لیتے تھے ایک اکھنڈ پہاڑ کو کاٹ کر کے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ آج سے 4000 سال قبل، جبکہ کوئی ہائیڈرولک مشین نہیں، کوئی پتھروں کو نقش دینے والا آلہ نہیں، اس وقت کرتے تھے تو کیا ٹیکنالوجی استعمال کیا ہوگا؟ آج بھی مدائن صالح، مدائن اولا جو سعودی عرب میں ہیں، وہاں پر یہ سب نشانیاں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ پہاڑ ویسی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو جب ڈرایا تھا
کہ باز آؤ اللہ کی نافرمانی سے، باز آؤ ناپ تول میں کمی کرنے سے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ اس قوم نے کہا اگر نہیں باز آئے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کہا اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہا کیسا عذاب آئے گا؟ انہوں نے اپنے ماضی کے عذابات کو بتایا۔ دیکھا نہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو مولا نے سیلاب سے غرق کر دیا۔ اس قوم نے کہا آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پہاڑ بہت اوپر ہیں اور یہاں تک سیلاب کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا تمہیں معلوم نہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، نوکیلے پتھر؟ تو اس قوم نے کہا آنے دو، پتھر برسیں گے، ہمارا گھر بھی پتھر کا ہے، پہاڑ پورا پتھر کا اور گھر پورے پتھر کے۔ اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، زمین پہ سیلاب آئے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، اتنے مضبوط تھے ان کے گھر۔ پھر شعیب علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ ہواؤں کا عذاب بھی بھیجتا ہے۔ ہوائیں اس قدر تیز چلتی تھی کہ لوگوں کی چھتیں اڑ جاتی، انسان کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اس قوم نے کہا کہ ہوائیں بھی ہمارے گھروں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گی، پہاڑوں کو ہلا نہیں سکیں گی۔ اس قدر مغرور قوم، اس قدر گھمنڈی قوم، میرے عزیز و رب ذوالجلال نے پھر کون سا عذاب بھیجا؟ قاہر العدو ذی البطش الشدید، سخت پکڑ کرنے والا دشمن کی۔ اس نے کیا بھیجا؟ نہ پہاڑ پر پتھروں کی بارش، نہ سیلاب کا عذاب، نہ ہواؤں کا عذاب، بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیں نیچے آپ۔ جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور آنے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اے جبرائیل اپنی آواز نکالو، بس آواز نکالو۔ جبرائیل علیہ السلام نے صبح کے وقت اپنی صرف آواز نکالی، ایک چیخ، اس چیخ میں اتنا زور دھماکہ تھا کہ وہ قوم سمود جو اپنے گھروں میں تھی ان کے کانوں سے بھیجا نکل کر پھٹنے لگا، پورا بھیجا کانوں سے باہر نکلتا تھا، آنکھوں کے پتلیاں اڑ کر کے باہر آ گئیں، اور جب جا کر کے دیکھا گیا تو وہ اپنے پہاڑ نما گھروں کے اندر چھتڑے بکھرے ہوئے تھے صرف ایک آواز سے۔ میرے عزیزو یہ کوئی ایسی لفاظی نہیں، آج بھی دنیا جانتی ہے ایٹم بم اگر پھٹتا ہے تو اس کا سب سے بڑا طاقت کا راز آواز ہے۔ آواز، بم کے اندر جو آواز ہوتی ہے یہی کان پھاڑتی ہے، عمارتیں پھاڑتی ہے، آواز کے اندر اتنا اثر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی صرف چیخ سے ان کے بھیجے نکل گئے۔ یہ قاہر العدو ذی البطش الشدید، اسی لیے اس نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا جس بیماری اور بلا اور وبا کے چکر میں جوجھ رہی ہے، یہ رب تعالیٰ کے امتحانات میں سے ایک ہے۔ یہ بیماری کو لایا گیا یا آئی ہے، جس طرح سے بھی ہے، ہم اس بیماری کے چکر میں مفلس تو ضرور ہو گئے، غریب تو ضرور ہو گئے، کمزور تو ضرور ہو گئے، ہماری عبادتیں ہم سے چھینی گئی ہیں، ہمارے کاروبار ہم سے چھینے گئے ہیں، ہماری جاب، ہمارے تمام مزدوروں کی طاقت ختم ہونے لگی ہے۔ بیماری آئے نہ آئے لیکن اس کے چکر میں بہت ساری چیزیں آ گئی، لوگوں کے اندر چھوت چھات کا ماحول الگ، لوگوں کے اندر ڈاکہ زنی کا ماحول الگ، اس کے بعد مفلسی اور قحط سالی اتنی بڑھ جائے گی میرے عزیزو جس کا حساب نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں چند دنوں کے بعد میری یہ بات اگر آپ کو نہ لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر کی صفت کو ظاہر فرما رہا ہے، کیونکہ انسان اس قدر آج نافرمان ہے، اور دیکھیں نافرمان ہونا اور ہے لیکن اس مولا کو اور اس کے حبیب کو گالیاں دینا اور ہے۔ رب ذوالجلال عذابات اس وقت کھول دیتا ہے جب اس کے نبی کی شان میں کثرت سے توہین ہونے لگتی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں آج کے زمانے میں سب سے زیادہ میرے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پوری طاقتیں ایک طرف ہو رہی ہیں، حکومتیں ان کے سپورٹ میں آ رہی ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائے، بڑی حکومتیں اسے پناہ دیتی ہیں، انہیں ویزے دیتی ہیں، انہیں سیکورٹی دیتی ہیں۔ تو یہ باضابطہ حکومتیں اور طاقتیں مل کر کے میرے نبی کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اب انتظار کریں اللہ رب العزت کے عذاب کا، عذاب آئے گا، ان کے بھی چھیتڑے اڑنے کی دیر ہے، ان کی بھی چھتیں غائب ہونے کی دیر ہے، تخت ان کے بکھرنے کا وقت آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو ڈرا رہا ہوں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر سب اس میں ملوث ہوں گے، سب اس میں پیسے جائیں گے، اچھے اور برے سب عذاب میں بہیں گے۔ سیلاب آئے تو اچھوں کو الگ بروں کو الگ نہیں چھوڑتا، سب کو بہا لے جاتا ہے۔
اس رب ذل جلال کے قہار کی صفات بھی آج ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک طرف جنگلات میں اچانک آگ کا لگ جانا اور بے حساب جانوروں کو آگ کی موت میں جھلس جانا، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا قہر ہے۔ بیماریوں میں پورے انسانوں کا گرفتار ہونا اللہ کا عذاب ہے۔ سیلاب کا اچانک آنا اور گھر کے گھر تباہ کرنا اللہ کا عذاب ہے۔ سورج کا گہن لگ جانا، چاند میں گرہن لگنا اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے رزق سے برکت کا اٹھ جانا اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے سروں پر ظالموں کو بادشاہ مسلط کرنا اللہ کا عذاب ہے۔ جو ظالم ہیں، درندے ہیں، وہ تمہاری حکومتوں پہ آئے ہوئے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس عذاب سے چھٹکارا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ لوٹ آؤ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، لوٹ آؤ اور اسے مناؤ اور پھر پکار کر کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں بخشش چاہتا ہوں تیرے بارگاہ میں اور میرے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ جس دن بندہ استغفار کر کے لوٹ آتا ہے تو پھر وہی قہار پھر تم پر اپنے رحمان کی صفات کا اظہار فرماتا ہے۔ وہ قہار ہے، پکڑ کرتا ہے، لیکن بندہ جب عاجزی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کی صفات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے، اب آخری میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں، رحمان بھی صفت ہے، قہار بھی صفت ہے اس اللہ کی، اور رحم بھی کرتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے۔ آپ اگر ہم سے سوال ہی کرتے ہیں کہ کون سی چیز اس میں زیادہ بھاری ہے، رحمان کی صفت یا قہار کی صفت؟ ظاہر سی بات ہے قہار کی صفت آپ سب کو پتا ہے، جب وہ پکڑ کرے تو پورے کے پورے تباہ ہوتے ہیں، یہ تو بہت بھاری چیز ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے، رب ذوالجلال نے حضور کی زبان پر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے میرے غصے پر غلبہ کر لیا ہے۔ رحمان کی صفت قہار کی صفت پر غالب ہے، وہ رحم زیادہ فرماتا ہے، قہر کم کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا تو اپنے قہر سے ہم غریبوں کو بچا لے، ہم سب کو اپنے قہر سے آزاد فرما۔